اچھا بتائیے، ایک ماں کے حق میں بیٹے کے دل میں جو درد، جو لگن، جو کرب اور جس لگن کے ساتھ بیٹا اپنی ماں کے لیے دعا کرے گا، اور جو دل درد والا ماں کے حق میں بیٹے کے اندر ہوگا، کیا وہ کسی دوسرے کے اندر ہو سکتا ہے؟ اگرچہ میں ہی کیوں نہ ہوں، کیا کسی دوسرے کے دل میں آپ کی ماں کے لیے وہ درد اور کرب ہو سکتا ہے؟ جس درد اور کرب اور لگن کے ساتھ ایک بیٹا اپنی ماں کے لیے دعا کرے گا؟ نہیں نا۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ عز و جل نے ایک شخص کو بڑا بلند مقام عطا کیا۔ علامہ ظفر الدین بہاری نے اپنی کتاب میں اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ایک شخص کو بڑا بلند مقام عطا کیا۔ وہ شخص عرض کرتا ہے، یا اللہ، میں تو اس قابل نہیں تھا کہ اتنا بڑا مقام مجھے مل جائے، میں تو گنہگار تھا، سیاہ کار تھا، پاپی تھا، میرے اندر تو کوئی کمالات نہیں تھے، یا اللہ پھر تو نے اتنا بڑا مقام کیسے عطا کر دیا؟ اللہ فرمائے گا، باستغفار ولدک، میں نے تجھے تیرے کارنامے کی وجہ سے یہ مقام نہیں دیا، بلکہ دنیا میں تیرا بیٹا تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا، اس دعا کی بدولت تجھ کو یہ مقام دے دیا۔ بے شک، بے شک، اس دعا کی بدولت تجھے یہ مقام دے دیا۔ نماز جنازہ یہ دعا کی اہم ترین قسم ہے۔ اچھا، یہ بیٹا 24 گھنٹے تک جس کے لیے جنازہ روکا گیا، اس کے پاس 5 منٹ کا ٹائم نہیں کہ نہا کر وہ جنازے میں شامل ہو۔ کیوں 5 منٹ 10 منٹ کیوں نہیں روکا جا سکتا جنازہ؟ اور پھر بیٹا تو پاورفل ہوتا ہے، بیٹا تو سب سے پہلا ولی ہے، ولی کی اجازت کے بغیر تو نماز جنازہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر نماز جنازہ ولی کی اجازت کے بغیر دوسرا پڑھ لے تو وہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن ولی کو پھر سے نماز جنازہ پڑھانے کا شریعت نے حق دیا، جبکہ نماز جنازہ 2 بار مشروع نہیں ہے۔ شریعت میں 2 بار نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے۔ کب یہ حرام کب ہے؟ جبکہ ولی کی اجازت سے پڑھا دیا گیا ہو، یا ولی خود جنازہ پڑھانے والا ہو، یا اس جنازے میں ولی شامل تھا۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ اگر کوئی اپنی مرضی سے غیر نماز جنازہ پڑھ لے تو ولی کو یہ حق ہے کہ پھر سے دوبارہ نماز جنازہ پڑھے۔ بے شک۔ تو جب بیٹا پاورفل ہے وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے، تو اگر لوگ انتظار نہ بھی کریں وہ پڑھ لیں تو کیا ہوتا ہے؟ بیٹا پھر بھی غسل کر کے بعد میں پڑھ لے، اور اس کی اجازت کے بغیر پڑھ کون سکتا ہے؟ معزز سامعین، تو اس جہالت کو ختم کر کر جہاں آپ 24 گھنٹے تک سفر کر کے ایک ماں کو دیکھنے کے لیے آ رہے، تو آنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی ماں کی نماز جنازہ میں شامل ہوں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر بیٹا اس قابل ہو کہ نماز جنازہ اپنی ماں کا، اپنے باپ کا خود پڑھائے، کسی مولوی سے نہ پڑھوائے، کیونکہ بات وہی آ جائے گی جس درد اور کرب کے ساتھ بیٹا مغفرت کی دعا کرے گا، ایک دوسرا مولوی یا کوئی غیر کے دل میں وہ درد، وہ کرب، وہ لگن نہیں ہوگی۔ معزز سامعین، اور آپ نے ابھی حدیث شریف سنی تھی۔ اچھا، بہرحال یہ رہی ایک بات، آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں اور اس جہالت کو بھی ختم کرتے چلیں۔ اب آگے بڑھیں۔ نماز جنازہ میں جو لوگ شریک نہیں ہوتے، میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں، بالکل صاف صاف کھلم کھلا، بالکل ایک دم اسپشٹ بات، اچھی طرح غور کر لیں اور میری بات کو سمجھ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد صبح آپ فتنہ پھیلانا شروع کر دیں، اس لیے پوری طرح سمجھ جائیں۔ حدیث شریف میں آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بتا دوں، جو مجھے بتانا ہے اصل وہ بتانا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے مرنے والے کی
نماز جنازہ پڑھی، جو میت کے ساتھ چلا، نماز جنازہ پڑھی اور قبر تک دفنانے تک شریک رہا، اس کو 2 قیراط ثواب ملیں گے۔ کتنے؟ کتنے قیراط؟ 2 قیراط۔ 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر۔ کس کے برابر؟ احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ دیکھا ہے؟ نیٹ میں تو دیکھا ہوگا، جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا، آپ نے نیٹ میں تو دیکھا ہوگا نا۔ احد پہاڑ 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے ثواب۔ تو جو شخص شروع سے لے کر آخر تک، نماز جنازہ بھی اسی میں شامل ہے، نماز جنازہ پڑھے، دفنائے، آخر تک شریک رہے، اس کو 2 قیراط ملیں گے۔ 2 قیراط۔ اب علامہ کرمانی نے بخاری کی پہلے جز میں اس حدیث شریف کے تحت جو تشریح کی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ علامہ کرمانی نے اس حدیث شریف کے تحت لکھا مسئلہ کہ جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہو گیا، جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہو گیا، اگرچہ جنازے کے ساتھ اس کے گھر سے نہیں نکلا تھا، اگرچہ دفن بھی نہیں کیا، نماز جنازہ پڑھ کر وہیں سے اپنا گھر واپس ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کو 1 قیراط کا ثواب مل گیا۔ بولیے، 1 قیراط کا وہ مستحق ہو گیا۔ اگر دوسرا قیراط کا مستحق ہونا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس گھر کا جنازہ ہے اس گھر سے ہی، اس کے دروازے سے ہی جنازے کے ساتھ ساتھ جنازہ پڑھانے کی جگہ تک جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، اور جہاں جنازہ پڑھانا ہو وہاں پہنچ کر جنازہ کی نماز بھی پڑھے، پھر جہاں دفنانا ہے جنازہ کے بعد اس جنازے کے پیچھے پیچھے وہاں تک جائے، قبر تک جائے، اور قبر میں جا کر ہی واپس نہ آ جائے بلکہ اس کو دفنانے کے بعد واپس آئے، تو ایسا شخص 2 قیراط کا ثواب پائے گا، 2 قیراط کا مستحق ہوگا۔ میری گفتگو غور سے سنیے گا۔ 1 قیراط صرف نماز جنازہ کے مقابلے میں، کس کے مقابلے میں؟ صرف نماز جنازہ، یعنی اگر جنازہ اس میدان میں پڑھانا ہے، آپ کو مثال کے طور پر دہلیہ سے اس جنازے میں شریک ہونا ہے، آپ نے فون کیا، ہاں بھائی میدان میں جنازہ پہنچ گیا ہے، موٹر سائیکل اٹھائی اور جنازے میں شریک ہو گئے، نماز پڑھ لی اور سیدھے گھر چلے گئے، تو 1 قیراط آپ کو مل گیا۔ بولیے، 1 قیراط آپ کو مل گیا۔ اب دوسرا قیراط اگر لینا ہو تو گھر سے آنا نہیں بلکہ جس گھر کا جنازہ ہے اس کے دروازے سے جنازے کے پیچھے پیچھے اس میدان تک آنا ہوگا، پھر جنازہ کی نماز پڑھنے کے بعد جنازے کے پیچھے پیچھے قبر تک جانا ہوگا۔ اگر کسی نے ڈائریکٹ اپنے گھر سے گاڑی اٹھائی اور جنازہ گاہ میں جنازے میں شریک ہو گیا اور قبر تک گیا اور مٹی بھی دی، تو اس کو دوسرا قیراط نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دروازے سے جنازے کے ساتھ جنازہ گاہ تک نہیں آیا۔ اسی طرح اگر ساتھ ساتھ آیا، نماز جنازہ پڑھ کر قبر تک گیا لیکن مٹی دینے سے پہلے واپس آ گیا، تو دوسرا قیراط نہیں ملے گا۔ دوسرا قیراط پیچھے چلنے اور قبر تک جانے اور مٹی دینے، ان 3 چیزوں کے مجموعے کے مقابلے میں دوسرا قیراط ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اور یہ دوسرا قیراط نماز جنازہ کے بعد ہے۔ اب بالکل صاف بات یہ سنیں، علامہ کرمانی نے لکھا کہ جو شخص نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا، نماز نہیں پڑھی، اگرچہ وہ جنازے کے ساتھ دروازے سے چلا تھا، جنازہ گاہ تک پہنچا، نماز جنازہ کے بعد قبر تک گیا، مٹی بھی دیا، اس کو 1 بھی قیراط نہیں ملے گا۔ وہ 1 بھی قیراط کا مستحق، اچھی طرح کان کھول کر سن لیں، تو وہ لوگ جو صرف
مٹی دے کر واپس آ جاتے ہیں. نماز جنازہ نہیں